ایک آدمی ہوگا جس کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. یہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتا تھا اور لوگوں کو عیب بتایا جاتا. یہ دو الگ الگ گناہ ہیں. ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دوسرے کو کہتے ہیں عیب گو. عیب کو تلاش کرنے والا جس میں خودبین ٹچکی ہوتی ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا، اس میں کیا، اس میں کیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تم کے کام میں کچھ پڑ جائے تو وہ اس کو لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں، کسی کی عزت کا خیال نہیں. تو یہ دو الگ الگ گناہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں ان کی طبیعت انسلٹ کر کے، اس لیے ان کو سزا بھی ویسی دی جا رہی. پہلے تو ان کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیں گے، نار اللہ الموقدہ، پھر اللہ کی جلائی ہوئی آگ تلی والن ایدہ. وہ ایک خصوصی سسٹم بنا ہوگا، وہاں کے انگارے میں ان کے اندر پروگرام پہلے سے بھرا ہوا ہوگا. آج کل ایسی ہوتا ہے نا، لیزر گائیڈڈ راکٹ پروگرام بھرا ہوا ہے، اڑتے سیدھا ٹارگیٹ، یہ خدائی راکٹ، ایک ایک شعلہ اٹھے اور سیدھا اس بندے کے دل کو نشانہ بنائے، دل کا ٹارگیٹ کرے. کیوں؟ اس کا ہر بول دوسروں کا دل جلاتا تھا. آج ہر اٹھنے والا شعلہ اس کے دل کو تکلیف ہوتا ہے. جیسا گناہ ویسی سزا، ربط ہے. اس لیے جس بندے کے دماغ میں ہر وقت ہی گندی سوچے، شیطانی شہوانی سوچے دماغ میں ہر وقت رہتی ہوگی، جہنم میں جب اس کو ڈالیں گے نا تو اس کے سر پہ گرم پانی ڈالیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، قرآن مجید، اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے. تیرے دماغ میں بہت بھرا تھا، تیری کھوپڑی کو سیدھا کرتے ہیں، کھوپڑی ابلے گی. تو جیسا گناہ ویسی ہی اس کی سزا.